بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، ایک ایک کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ ابھی تک صرف 39 لوگ ہی اسلام میں آئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن اللہ سے دعا کی، اے اللہ، عمر بن خطاب کی وجود سے اسلام کو عزت دے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہو اور پھر قبول نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب قریش کے سب سے طاقتور لوگوں میں سے تھے، جن کے نام سے پورا قریش کانپتا تھا۔ آپ جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی سنسان ہو جاتی تھی۔ آپ بھی اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ہوا کرتے تھے۔ آپ کے دل میں دین اسلام کے لیے سخت نفرت تھی، اور ایک دن آپ نے ٹھان لیا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ہی رہوں گا، اور آپ تلوار لے کر غصے سے بھرے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر تیز رفتار سے نکلے۔ راستے میں ایک شخص نے مل کر پوچھا، اے عمر، تم کہاں جاتے ہو؟ کہا، آج میں محمد کو قتل کر کے ہی رہوں گا۔ اس شخص نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید دونوں کے دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ کا غصہ اور تیز ہو گیا، اور اپنا رخ بدل کر بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ آپ کی بہن اور بہنوئی اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ کی آواز سنی، آپ کی بہن ڈر گئیں اور قرآن چھپا لیا۔ آپ غصے سے بھرے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، کیا تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو؟ وہ نہ کہہ سکے۔ پھر آپ اپنے بہنوئی کو مارنے کے لیے دوڑے اور انہیں 4 گھونسے لگا دی۔ تبھی آپ کی بہن نے آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ نے اپنی بہن کو بھی ایک تماچا مارا اور وہ دور جا کر گریں اور زخمی ہو گئیں، اور روتے روتے کہنے لگیں، اے عمر، چاہے تم ہمیں قتل ہی کیوں نہ کر دو، ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ اپنی بہن کا یہ حال دیکھ کر آپ نے پوچھا، بھلا تم کیا پڑھ رہی تھی؟ آپ نے سورہ توبہ کی چند آیات پڑھی اور ترنت ہی آپ ایمان لے آئے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ قرآن سچی کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان چند آیات نے آپ کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ پھر آپ اسلام کے دشمنوں پر بجلی بن کر گرے، اور آپ اسلام کے سب سے بڑے خلیفہ۔ آپ کے دور کو اسلام کا گولڈن ایج کہا گیا، کیونکہ آپ ہی کے دور میں اسلام سب سے زیادہ پھیلا۔ اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد آپ نے جو اختیار کی زندگی، اگر ہم اس زندگی کو سمجھ لیں تو دنیا کے مال و دولت سے کبھی عشق نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر بادشاہت میں فقیر اختیار کی، اور آپ کو فالو کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے بھی بادشاہی میں فقیر اختیار کی۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بڑے ساتھیوں نے بادشاہت میں فقیری اختیار کی، تو آپ بھلا کیسے عیش و آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، جبکہ سب سے زیادہ مال و غنیمت آپ ہی کی سلطنت میں آیا۔ 22 لاکھ مربع میل کے آپ اکیلے مالک تھے۔ آپ کے انڈر میں 10 بڑے ملک شامل تھے، باوجود آپ نے ایسی زندگی اختیار کری، عرب کا سب سے غریب بھی آپ کو دیکھ کر صبر کر لے۔ شاہی خزانوں میں سے 1 پیسہ بھی جیب میں نہ ڈالتے تھے۔ تنخواہ کے طور پر جو رقم ملتی وہ بس اتنی ہی ہوتی تھی جس سے آپ کے بیوی بچوں کا پیٹ پل سکے۔ آپ نے کبھی خود کے لیے کوئی لباس نہ خریدا۔ آپ کے کرتے میں 17-18 پیبند ہوتے تھے۔ آپ کبھی آرام کے بستر پر نہیں سوئے، اور آپ کا کھانا بھی باقی عوام سے سادہ ہوتا تھا۔ اور آج کا مسلمان، اللہ اکبر، اپنی کمائی سے بھی زیادہ خرچ کرتا ہے، قرض لے کر عالیشان گھر بناتا ہے، قرض لے کر شادیوں میں فضول خرچ کرتا ہے، اور پھر سود کے ساتھ اسے چکاتا ہے۔ آپ کی حیات مبارک سے جڑے بہت سے قصے مشہور ہوئے، ان میں سے چند کو ہم سمجھتے ہیں۔ آپ ہر روز رات میں چادر اوڑھے نکل جاتے تھے کہ کہیں میری قوم کا کوئی شخص بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی عورت غیر محفوظ تو نہیں ہے۔ ایک بار آپ جائزہ گلیوں میں گھوم رہے تھے، ایک گھر سے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے کھڑکی سے دیکھا کہ بچے رو رہے تھے، اور ماں خالی برتن چولہے پر چڑھا کر اس میں پانی چھڑک رہی تھی۔ آپ نے جا کر اس حال کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا کہ وہ پہچان نہ سکی۔
اس نے بتایا کہ غریبی کے چلتے میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ آپ ان کا حال دیکھ کر رو پڑے اور فوراً جا کر بوری بھر آٹا اور کھانے کا سامان لے آئے اور خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنوایا اور ان بچوں کو کھلایا۔ جب ان بچوں نے کھانا کھا لیا اور انہیں خوب ہنسایا، آپ نے کہتے تھے میری آنکھوں نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو یہ تمہیں ہنستے ہوئے بھی دیکھنا چاہتی ہیں۔ آپ کی زندگی سے جڑا دوسرا قصہ، ایک بڑھیا تھی کہ جس کا کوئی نہ تھا۔ آپ اس کے گھر جا کر اس کے گھر کا سارا کام کرتے تھے۔ آپ اس کا کھانا پکاتے اور اس کے گھر کی جھاڑو مارتے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اس کے جسمانی اخراج کو بھی اٹھا کر پھینکتے۔ اور آج ہمارے نوجوان گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کو کس قدر اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ رات میں آپ اسی طرح جائزہ لینے نکلے اور ایک عورت کے کراہنے کی آواز سنی۔ باہر ایک مرد بیٹھا تھا۔ آپ نے اس سے حال دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی جننے کے حال پر ہے اور کوئی ساتھ نہیں ہے۔ آپ فوراً گئے اور اپنی بیوی کو جگایا، کھانے کا کچھ سامان اٹھایا اور بیوی کو ساتھ لے کر چل دیے۔ آپ کی بیوی اندر گئیں اور اس عورت کی مدد کی۔ آپ اور آپ کی بیوی نے مل کر کھانا بھی پکایا اور انہیں کھلایا۔ اور آخر میں اس مرد نے آپ سے پوچھا، بھلا آپ ہیں کون جو ہماری اتنی مدد کر رہے ہیں؟ آپ نے بتایا، میں عمر۔ وہ سن کر دنگ رہ گیا، اتنے بڑے خلیفہ اور ایسی زندگی۔ حضرت عمر کا جو حال میں نے شروعات میں بیان کیا اور جو میں نے آخر میں بیان کیا، اس سے آپ کو اسلام کی طاقت کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ اتنی تبدیلی سچی محبت سے ہی آ سکتی ہے اور اتنی محبت سچ سے ہی ہو سکتی ہے۔